بتائیے گا کہ بزرگوں کے طفیل سے دعا مانگنا کیا یہ جائز عمل ہے؟ یعنی اس کے معنی کیا ہے؟ میں تو کبھی آج تک یہی نہیں سمجھ سکا۔ دعا مجھے کرنی ہے تو اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، اپنی عاجزی کا اعتراف کروں گا، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، نگران ہے، مجھے سن رہا ہے، تو اس کے اوپر کسی کا کوئی حق قائم ہوتا ہے کہ میں اس کو درمیان میں لاؤں اور پھر یہ کہوں کہ چونکہ یہ صاحب آپ کے بڑے ہی چہیتے ہیں یا ان کے ساتھ آپ کا کوئی خصوصی تعلق ہے تو ویسے تو آپ مجھ پر کرم فرمائیں گے نہیں، لیکن ان کا لحاظ کر کے کر دیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ چنانچہ پیغمبروں کے ذریعے سے جو دعا مانگنے کا یا اللہ سے کوئی درخواست کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اس میں آپ کو اس کا کوئی شائبہ بھی کبھی نظر نہیں آئے گا۔ وہ دعائیں دیکھیے جو داؤد علیہ السلام نے کی ہیں اور زبور کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، پیغمبروں کی دعائیں جو بائبل کے صحائف میں نقل ہوئی ہیں، قرآن میں جو پیغمبروں کی دعائیں نقل ہوئی ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، ان میں کہیں آپ کو اس طرح کی کوئی چیز ملتی ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں جانے کے آداب ہیں، آدمی کو سوچنا چاہیے کس کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ یہاں ادنا درجے میں یہ خیال کرنا کہ وہ ویسے تو میری سنے گا نہیں، البتہ فلاں کا لحاظ کر کے سن لے گا، یہ آخری درجے کی اہانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں آدمی کو متنبہ رہنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض شخصیات خاص طور پر پیغمبروں کے بارے میں تو لوگ حساس ہوتے ہیں، لیکن بارگاہ خداوندی کے بارے میں حساس نہیں ہوتے۔ دراحل ہے کہ سب سے بڑھ کر اسی بارگاہ کے بارے میں حساس ہونا چاہیے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب آپ جا رہے ہیں تو اس کے آداب وہی ہیں جو پیغمبروں نے سکھا دیے ہیں، لہذا اس طرح کی نہ دعائیں کرنی چاہیے، نہ یہ طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ یہ دین کے لیے، پیغمبروں کی دعوت کے لیے، ان کے اسوہ کے لیے بالکل اجنبی چیزیں ہیں، ان کا کسی مسلمان کو تصور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ دعا کیسے کرنی ہے، اور اس کی ایسی تعلیم دی گئی ہے کہ ہر نماز میں 5 وقت ہم ہر رکعت میں وہ دعا کرتے ہیں جو سب سے بڑی دعا ہے، سورہ فاتحہ، اور اس میں یہی ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ دعا کرنے کے آداب کیا ہے۔ یعنی اللہ کی صفات کا حوالہ دیتے ہیں، اللہ کا نام بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، اپنی بندگی کا اعتراف کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ یہی دعا کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، ہم سے اس میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں بسا اوقات کہ ہم بعض بزرگوں کو جو اللہ والے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، دین کے بڑے علماء ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ حوالہ دے کر کہ یا اللہ یہ دیکھیں اتنے نیک آدمی ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، تو میرا یہ جڑنا بھی ایک نیکی ہے، اس نیکی کے طفیل کم سے کم تو میری طرف نظر عنایت فرما دے۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے؟ اگر کسی بزرگ کو آپ اپنا بزرگ سمجھتے ہیں تو جائیں ان سے درخواست کر دیں کہ وہ بھی آپ کے لیے دعا کریں۔ وہ بھی بندہ محتاج، آپ بھی بندہ محتاج، یہ چیز کیا ہے؟ اور اللہ کے کون نیک ہے کون نیک نہیں ہے، اس کے فیصلے میں یا آپ کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ یعنی ہم درخواست کر سکتے ہیں، جیسے کہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی اپنے لیے درخواست کرو، منافقین سے کہا ہے تم بھی درخواست کرو، یا کمزور مسلمانوں سے کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں، اور حضور سے بھی کہو کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی کسی بزرگ سے یہ کہنا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن کسی بزرگ کا واسطہ اللہ کے سامنے پیش کرنا، یا جس طرح کے بعض الفاظ وسیلے کے عام طور پر لوگوں کی زبان پر آ جاتے ہیں، یہ بالکل آداب کے خلاف ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، ہم سب یہ جتنے ہمارے ہاں شرک کے مظاہر ہیں اور اتنی بڑی بڑی ہمیں جس کو آپ کہتے ہیں انحرافات نظر آتے ہیں، لوگ قبروں کو جا کر باقاعدہ سجدہ کر رہے ہیں اور اس طریقے سے ان بزرگوں کو حاضر و ناظر مان رہے ہیں، ان سے جو ہے مختلف رسوم و آداب انہوں نے وابستہ کیے ہوئے، ان سب کی جو ابتدا ہے وہ اسی طرح کے توہمات ہی سے ہوئی ہوگی نا، کہ پہلے یہ کہا ہوگا کہ ان کے طفیل سے کو تھوڑی ہم سفارش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کرتے کرتے وہ قبروں پہ چلے گئے، پھر نذرانے پیش کرنے شروع کر دیے، تو یہ رستہ اگر کھل جائے تو پھر اس کی جو انتہا ہے وہ بدعت کی صورت میں نکلتی ہے۔ بات یہ جی کہ جب اللہ کا دین ہمیں دے دیا گیا اور اللہ نے پیغمبر بھیج کے اپنا دین دے دیا، اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ اللہ سے کیا معاملہ کرنا ہے، اس لیے کہ اس میں ہماری عقل خود فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ہمارے پروردگار کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، اس تعلق کا اظہار کیسے کرنا ہے، اس کے مراسم کیا ہیں، اللہ کی عبادت اگر کرنی ہے تو وہ کیسے کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے تو کن حدود میں کرنی ہے، یہی باتیں بتانے کے لیے پیغمبر آئے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ باتیں بتا دیں تو آپ ادنا درجے میں بھی اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز داخل کریں گے تو وہی چیز ہے جس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے تعبیر کیا ہے۔ دین میں آپ جانتے ہیں کہ اگر مذہبی لحاظ سے دیکھا جائے
تو دو ہی سب سے بڑے جرم ہیں، ایک شرک اور ایک بدعت، تو اس کے تو بالکل قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ جو طریقہ عبادت کا اللہ نے بتایا، اور دعا عبادت ہے بلکہ عبادت کی اصل ہے، دعا کرنے کا جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے پیغمبر نے بتایا ہے، طابق نال بالنال اس کی پیروی کرنی چاہیے، تاکہ کہیں بارگاہ خداوندی کے آداب کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ یہ معمولی بات ہے کہ آپ نے جانا ہے، ہمارے ہاں جو اس کے لیے نماز کا طریقہ بتایا گیا ہے، یہ دعا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے وضو کیا، آپ بارگاہ خداوندی کے استحضار کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے دنیا سے بے تعلق ہو کے خالصتاً خدا کی طرف متوجہ ہو کے رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ قعدے میں بیٹھ کے پھر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ دعا کرنے کے طریقے ہیں، ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے اگر آپ راستے کھولیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ توہمات کے بطن سے توہمات برآمد ہوتے جاتے ہیں، اس کے بعد لوگ اپنی طرف سے دین ایجاد کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ جو دین لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہوا ہے، جس میں رسوم ہیں، جس کی اپنی عبادات ہیں، جس میں اسی طریقے سے قبروں پر جانا ہے، چلے کرنے ہیں، اس سب کا ہمارے دین کی دعوت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سر تسر بدعتیں ہیں جن سے ہر مسلمان کو اجتناب کرنا چاہیے۔